السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، کیا ہر وہ شخص جس نے رمضان کا روزہ نہیں رکھا کیا وہ فدیہ دے سکتا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ روزہ رکھنے والے اور نہ رکھنے والے کون ہیں۔ اللہ نے حکم دیا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جس شخص نے بھی رمضان کو پا لیا اس کو چاہیے کہ فلیصم، وہ روزہ رکھے، چاہے مرد ہے عورت ہے، تو روزہ فرض بالغ پر ہے، چاہے وہ مرد ہے عورت ہے، تو یہ روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو رخصت دی ہے کہ من کان منکم مریضا او علی سفر، جو مریض ہے، بیمار ہو گیا یا سفر کی حالت میں ہے تو اس کے لیے رخصت ہے۔ رخصت کتنی ہے؟ فعدۃ من ایام اخر، کہ وہ جتنے دن رمضان میں روزہ نہیں رکھے گا اس کے عوض وہ رمضان کے بعد وہ عدت جو ہے وہ دن پورے کرے گا۔ فعدۃ من ایام اخر، وہ اپنی گنتی پوری کرے گا۔ اب مریض کون ہے؟ کیا مریض کی آگے مختلف شکلیں ہیں۔ ایک مریض ایک دن کا مریض ہوتا ہے، 2 دن کا مریض ہو گیا، ایک ہفتے کا مریض ہو گیا، یعنی ایسی بیماری لگ گئی جو ختم ہوگی، ختم ہونے والی بیماری۔ اور حاملہ عورت وہ بھی مریض کے حکم میں ہے، مرضع دودھ پلانے والی عورت وہ بھی مریض کے حکم میں ہے، حیضہ اور نفاس والی عورت وہ بھی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ تو کیا یہ سارے کے سارے فدیہ دیں گے؟ نہیں۔ مریض ایسی بیماری میں مبتلا ہے جو ختم ہونے والی ہے، 1 2 دن، ہفتہ، 10 دن بیماری ختم ہوگی، اس کے لیے یہ ہے کہ فعدۃ من ایام اخر، وہ جتنے روزہ نہیں رکھے گا وہ بعد میں گنتی پوری کرے گا اور روزوں کی قضا دے گا۔ ایسی حکم ہے اس عورت کے لیے، مرضعہ یا دودھ پلانے والی یا حاملہ عورت، وہ بھی اس مریض کے حکم میں آئیں گی۔ ان کے لیے حکم ہے کہ انشاء تصم، اگر وہ چاہتی ہیں روزہ رکھیں تو رکھ سکتی ہیں، تو رکھ لیں، ان کے لیے رخصت ہے، چاہے تو نہیں رکھ سکتی تو نہ رکھیں، لیکن وہ قضا دیں گی۔ اسی طرح حائضہ اور نفاس والی عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ ایسی بیماری میں جو شخص مبتلا ہے، جو بیماری نہ ختم ہونے والی، جس کو دائمی بیماری کہتے ہیں، تو ایسے آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو فدیہ دے گا، فدیہ دے گا۔ اور اس پر بات پر اجماع ہے، امام ابن منذر رحمہ اللہ نے یہ اجماع نقل کیا ہے، تو اجماع بھی دلائل شرعیہ میں سے ہیں۔ جس طرح قرآن دلیل ہے، جس طرح حدیث دلیل ہے، اسی طرح اجماع بھی دلیل ہے اور شرعی دلیل ہے۔ تو یہ اجماع امام ابن منذر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اجمعوا علی ان للشیخ الکبیر والعجوز العاجزین عن الصوم ان یفطرا، اس بات پر اجماع ہے کہ جو بوڑھا ہے، شیخ کبیر ہے، چاہے وہ عورت ہے چاہے مرد ہے، العجوزہ العاجزین عن الصوم، صوم سے عاجز ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، ان یفطرا، کہ وہ افطار کریں یعنی روزہ نہ رکھیں، تو اس کے عوض وہ کیا دیں گی؟ فدیہ دیں گی۔ فدیہ کتنا ہے؟ جس کا ذکر اللہ نے قرآن بیان کیا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، وہ فدیہ طعام مسکین، ایک مسکین کو ڈیلی بیس پر کھانا کھلانا ہے۔ اچھا، اور اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہی موقف امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، حدیث نمبر 4505۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف نقل کیا ہے کہ وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جو بوڑھا ہے، بوڑھا مرد ہے، بوڑھی عورت ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، ایسی بیماری میں مبتلا ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے، تو وہ
فدیہ دیں گے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی جب بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے بھی فدیہ ہی دیا تھا، بلکہ سرید تیار کیا بڑے برتن میں، ٹب وغیرہ میں، اور 30 آدمیوں کو بلایا اور انہوں نے وہ کھانا کھلا دیا۔ تو یہ فدیہ ہے، طعام مسکین کا کھانا ہے۔ تو وہ دینا کب ہے؟ وہ آپ کو اختیار ہے، چاہے رمضان کے شروع میں دیں، چاہے درمیان میں دیں، چاہے آخر میں دیں، رمضان کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ طعام مسکین، ایک ٹائم کا کھانا، ایک دن کا کھانا، یہ مسکین کو دینا ہے۔ تو یہ 30 آدمیوں کو بھی دیا جا سکتا ہے اور ایک آدمی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ کھانا پکا کر بھی کھلایا جا سکتا ہے، جس طرح کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کھلایا، ویسے راشن کی صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس آیت پر عمل ہوگا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین۔ اور اسی طرح جو مسافر ہے وہ بھی اس آیت کی روشنی میں قضا دے گا، وہ فدیہ نہیں دے سکتا۔ فدیہ صرف اور صرف ایک ہی صورت میں جو ہم نے نقل کیا اجماع کی صورت میں، اور ایسا دائمی مریض یا پھر ایسا بوڑھا آدمی یا بوڑھی عورت جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، وہ فدیہ دیں۔